بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اللہ رب العزت نے اپنے ماننے والوں کے لیے ایک مہمان کھانا بنایا ہے جس کو ہم جنت کے نام سے جانتے ہیں، اور اپنے نہ ماننے والوں کے لیے اللہ رب العزت نے ایک قید خانہ بنایا ہے جس کو ہم دوزخ کے نام سے جانتے ہیں۔ تو دوستو، آج کے اس ویڈیو میں ہم دوزخ کے بارے میں بات کریں گے، اس لیے میرے دوستو اس ویڈیو کو پورا دیکھیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے دوزخ کی گہرائی بیان کرتے ہوئے فرمایا، اگر ایک پتھر جہنم میں ڈالا جائے تو جہنم کی تہہ میں پہنچنے سے پہلے 70 سال تک گرتا چلا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ہم نے کسی چیز کے گرنے کی آواز سنی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ یہ آواز کیا ہے؟ ہم نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول ہی خوب جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ایک پتھر ہے جس کو خدا نے جہنم کے منہ پر تہہ میں گرنے کے لیے چھوڑا تھا، اور وہ 70 سال تک گرتے گرتے اب دوزخ کی تہہ میں پہنچا ہے۔ یہ اس کے گرنے کی آواز ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دوزخ کو 4 دیواریں گھیرے ہوئے ہیں، جن میں ہر دیوار کی چوڑائی 40 سال کی دوری رکھتی ہے، یعنی دوزخ کی دیواریں اتنی موٹی ہیں کہ صرف ایک دیوار کی چوڑائی طے کرنے کے لیے 40 سال خرچ ہوں۔ دوستو، قرآن شریف میں دوزخ کے دروازوں کے بارے میں فرمایا، اور ان سب سے جہنم کا وعدہ ہے جس کے 7 دروازے ہیں، ہر دروازے کے لیے ان لوگوں کے الگ الگ حصے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دوزخ کے 7 دروازے ہیں، جن میں سے ایک اس کے لیے ہے جو میری امت پر تلوار اٹھائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوزخ کو 1000 سال تک دھونکا گیا تو اس کی آگ لال ہو گئی، پھر 1000 سال تک دھونکا گیا تو اس کی آگ سفید ہو گئی، پھر 1000 سال تک دھونکا گیا تو اس کی آگ کالی ہو گئی، چنانچہ دوزخ اب کالی اندھیری والی ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ وہ اندھیری رات کی طرح کالی ہے، اور دوسری روایت میں ہے کہ اس کی لپٹ سے اس کی روشنی نہیں ہوتی، یعنی ہمیشہ اندھیرا ہی رہتا ہے۔ بخاری اور مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری یہ آگ جس کو تم جلاتے ہو دوزخ کی آگ کا 70واں حصہ ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، جلانے کو تو یہی بہت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اس کے باوجود دنیا کی آگوں سے دوزخ کی آگ کی گرمی 69 درجہ بڑھی ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ دوزخی اگر دنیا میں جائیں تو ان کو نیند آ جائے، یعنی دوزخ کی آگ کے مقابلے میں دنیا کی آگ بہت ہی زیادہ ٹھنڈی ہے، اس لیے اس میں ان کو دوزخ کے مقابلے آرام معلوم ہوگی۔ دوستو، اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دوزخیوں میں سب سے ہلکا عذاب اس شخص پر ہوگا جس کی دونوں جوتیاں اور چشمے آگ کے ہوں گے، جن کی وجہ سے زیادہ لذت اور عیش میں رہتا تھا۔ پکڑ کر ایک بار دوزخ میں گوتا دیا جائے گا، پھر اس سے پوچھا جائے گا، اے ابن آدم، آدم کی اولاد، کیا تو نے کبھی نعمت دیکھی ہے؟ کیا کبھی تجھے آرام نصیب ہوا ہے؟ اس پر وہ کہے گا، خدا کی قسم اے رب، نہیں، میں نے کبھی آرام نہیں پایا۔ پھر فرمایا کہ قیامت کے دن ایک ایسا جنتی کی جو دنیا میں تمام انسانوں سے زیادہ مصیبت میں رہا تھا، اسے پکڑ کر جنت میں گوتا دیا جائے گا، پھر اس سے پوچھا جائے گا، اے ابن آدم، کبھی تو نے مصیبت دیکھی ہے؟ کیا کبھی تجھ پر سختی گزری ہے؟ وہ کہے گا، خدا کی قسم اے رب، مجھ پر کبھی سختی نہیں گزری اور میں نے کبھی مصیبت نہیں دیکھی۔ دوستو، دوزخ پر 19 فرشتے مقرر ہوں گے۔ ان 19 میں سے ایک مالک ہے اور باقی خزانچی ہیں، اور گو دوزخیوں کو سزا دینے کے لیے ان میں کا ایک فرشتہ بھی کافی ہے، مگر طرح طرح کے عذاب دینے
اور عذاب کے انتظام کے لیے 19 فرشتے مقرر ہیں، جن کے متعلق سورہ تحریم میں ہے۔ اس پر سخت اور مضبوط فرشتے مقرر ہیں جو اللہ کی ذرا نافرمانی اس کے حکم سے نہیں کرتے، اور جو حکم ہوتا ہے وہی کرتے ہیں۔ دوستو، بیان القرآن میں در منصور سے نقل کیا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوزخ پر مقرر فرشتوں میں سے ہر ایک کی تمام جن انسانوں کے برابر طاقت ہے۔ دوستو، حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن دوزخ کو لایا جائے گا جس کی 70,000 لگامیں ہوں گی، اور ہر لگام پر 70,000 فرشتے مقرر ہوں گے جو اس کو کھینچ رہے ہوں گے۔ دوستو، ابن عباس رضی اللہ عنہ کا ارشاد نقل ہے کہ مان لیجئے اگر اس وقت فرشتے دوزخ کی لگامیں چھوڑ دیں تو ہر نیک و بد کو اپنے گھیرے میں لے لیں۔ قرآن کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، جس دن ہم کہیں گے دوزخ سے کیا تو بھر چکی، وہ کہے گی کیا کچھ اور بھی ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہنم میں دوزخی ڈالے جاتے رہیں گے، اور دوزخ حل من مزید، کیا اور بھی ہے کہتا جائے گا، اور سب دوزخی داخل ہو جائیں گے جب بھی نہ بھرے گا، یہاں تک کہ اللہ اس پر اپنا قدم شریف رکھ دیں گے، جس کی وجہ سے دوزخ سمٹ جائے گا اور یوں عرض کرے گا، بس بس آپ کی عزت اور کرم کا واسطہ دیتا ہوں۔ دوستو، دنیا میں طریقہ ہے کہ صبر کرنے سے مصیبت کے بعد راحت نصیب ہو جاتی ہے، مگر دوزخ کے عذاب کے بارے میں ارشاد ہے، دوزخیوں سے کہا جائے گا اس میں داخل ہو جاؤ، پھر صبر کرو یا نہ کرو، تمہارے حق میں دونوں برابر ہیں، جیسا کہ تم کرتے تھے ویسا ہی تمہیں بدلہ دیا جائے گا۔ دوستو، دوزخ کے بارے میں آیا ہے کہ دوزخ 7 زمینوں کے نیچے ہے۔ دوستو، دوزخ جہاں بھی ہے، لیکن ہم کو اللہ رب العزت سے پناہ مانگنا چاہیے کہ اللہ ہم سب کو دوزخ سے بچائے رکھے۔ دوستو، اللہ نے ہم سب کو دنیا کے اندر بہت ہی تھوڑے وقت کے لیے بھیجا ہے، اور ہمیشہ کی رہنے کی زندگی یعنی آخرت کی تیاری کے لیے ہم سب کو پیدا کیا ہے۔ اس لیے ہم سب ارادہ کریں اور نیت کریں کہ آج سے اللہ کے حکم اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر اپنی زندگی کو گزاریں گے۔ ہم رحمان کی مانیں گے، ہم شیطان کی نہیں مانیں گے۔ دوستو، اسی طرح کے اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل پیغام ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کر لیں، اور ویڈیو اچھا لگا ہے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیں۔